الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا پنجے نمازاں کر ادا پنجے نمازاں کر ادا سستی دی عادت چاونیا سن اذان جلتی دوڑ آ نیکی کما ہن وقت گئی جے کر بہشت دی غرض گئی روزہ نماز حج فرض گئی جے غرض گئی قرض گئی نیکی کما ہن وقت گئی پنجے نمازاں کر ادا
سستی دی عادت جا ونجا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتائے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے والا آدمی وہ کس وقت اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، آپ دیکھیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب پہلے کلمے کا اقرار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاتا ہے، اس کے ساتھ ہی جو کلمہ نہ پڑھیں، جو فتویٰ آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں، ساتھ دوسری بات حبیب کریم نے سمجھائی ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرو۔ جو کلمہ نہ پڑھے اس کے بارے میں تو تم فتوے دیتے ہو، جو نماز نہ پڑھے اس کے متعلق بھی سوچو کہ قرآن گواہی دے رہا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پہلی بات سمجھائیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، پیارے حبیب آپ اپنے بارے میں فرما دیں کہ نماز رسول بھی پڑھتا ہے، آپ خود فرما رہے ہیں نماز کس کے لیے ہے؟ نماز میں قیام ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں جبین نیاز کا جھکانا ہے، سجدہ کرنا ہے، سر بر سجود ہونا ہے۔ یہ ساری ادائیں اللہ تعالیٰ نے سکھا کر، بیان فرما کر پھر دنیا والوں کو سمجھائی ہے، للہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اقم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ وہ لوگوں نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو، نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ایسا عنوان ہے جس کو ساری رات بیان کروں، ساری حیات بیان کروں، بات کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں، لوگوں کسی کے دروازے کے سامنے، کسی کے گھر کے سامنے صاف ستھرے پانی کی نہر ہو اور اس نہر میں کوئی آدمی 5 مرتبہ دن میں غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ میل کچیل رہ جائے گی؟ جواب ملتا ہے اللہ کے پیارے حبیب کوئی میل نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی مثال ہے اس اللہ کے بندے کی جو گناہگار تو ہے، انسان تو ہے، لیکن آتا ہے مالک کی بارگاہ میں، اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، یہ نماز قائم کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ نمازی بندے کی مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم نے اس طرح بیان فرمائی ہے، ایک سوکھے ہوئے درخت کو ہلایا، اس کے پتے جھڑنے لگے، آپ نے فرمایا جس طرح سوکھے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح نماز پڑھنے سے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھنے والا کیا ہوتا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔
پڑھو اس کتاب کو، اس پیارے خطاب کو، اللہ کے قرآن کو، سچ کے اعلان کو، حق کے بیان کو، دلوں کے نور کو، جینے کے شعور کو، زندگی کے دستور کو، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ پیارا پیارا نور آیا ہے، سرور آیا ہے، اس میں اعلان کیا آیا، پیغام کیا آیا، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ او پیارے حبیب، آپ فرما دیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جتنی بدماشی، فحاشی، یہ جتنی برائی اور جتنی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کے کام ہیں، ان میں سب سے زیادہ وجہ نماز نہ پڑھنے کی ہے۔ اور کوئی آدمی نماز بھی پڑھے اور گناہ بھی نہ چھوڑے تو وہ سمجھ لے ابھی تک اس کی نماز مالک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ جس کی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب کامران کون ہے؟ فلاح پانے والا کون ہے؟ جس نے نماز بھی پڑھی، عز و نیاز بھی کی۔ کیسے انداز میں آیا؟ اللہ اللہ میں عرض کرتا ہوں، پڑھتا ہے جو نماز جماعت سے سر بسر تیار کر رہا ہے جنت میں اپنا گھر۔ پڑھتا ہے جو نماز جماعت سے سر بسر تیار کر رہا ہے جنت میں اپنا گھر۔ بخاری اور مسلم میں ہے یہ خبر، تارک صلاۃ جو ہوا وہ ناس ہو گیا، جس نے پڑھی نماز وہ پاس ہو گیا۔ جس کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ میری بات کا جواب دے۔ جس نے پڑھی نماز وہ پاس ہو گیا، جس نے پڑھی نماز وہ پاس ہو گیا، تارک صلاۃ جو ہوا وہ ناس ہو گیا، جس نے پڑھی نماز وہ پاس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم کی کس کس حدیث کو بیان کروں؟ اللہ کے محبوب کریم کی خدمت میں آتے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود، سب مل کر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تشریف لاتے ہیں، ابن مسعود آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خدمت میں حدیث میں آتا ہے عن عبداللہ بن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی۔ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، دو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، یہ فرمائیے عن عبداللہ بن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی۔ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور پسند اور محبوب ہے؟ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ دیکھنا
حبیب کریم کا اعلان سنو، پیغام سنو، آگے اپنی اولاد تک پہنچاؤ۔ اللہ کے محبوب کریم فرماتے ہیں لوگوں، بچہ جب 7 برس کی عمر کا ہو تو اس کو نماز کی ترغیب دو، 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کے بستر الگ کر دو، اس کو الگ کر دو۔ اللہ اکبر، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ حبیب کریم کی خدمت میں ایک آنکھوں سے نبی نہ یار آیا، دیندار آیا، جس کی عظمت میں اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى۔ اللہ، دیکھنا وہ معذور نبی نہ آیا، آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب مجھے اجازت ہے کہ رستے دشوار ہیں، کہیں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ اکبر مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ آپ اس کو فرماتے ہیں پڑھ لیا کر۔ پھر وہ جانے کے لیے واپس جا رہا ہے، تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے، آپ فرماتے تعال اے ابن ام مکتوم ادھر آؤ۔ جب آپ بلاتے ہیں تو فرماتے ہیں کیا تو اذان سنتا ہے؟ کیا فرمائے؟ ہاں میں اذان تو سنتا ہوں۔ فرمایا پھر مسجد آیا کر۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے عشاء کی نماز کے وقت کسی اور کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اللہ اکبر ادھر نمازیں ہو رہی ہیں اور وہ جناب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پہ نہیں آ رہے۔ لیکن 2 وجہ ہے، ایک وجہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسری وجہ ہے مریض اور خواتین گھروں میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین جو دشمنوں پر بھی اللہ اکبر رحم کرنے والے لیکن بے نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں آج تیرے گھر میں جو مہنگائی کی آگ لگی ہے، زلزلے اور سیلاب کی آگ لگی ہے، بیماری کی آگ لگی ہے، کہیں یہی وجہ نہ ہو کہ تیرے گھر میں نماز نہیں ہے۔ دیکھ لے حبیب کریم کا فرمان، دیکھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ بچے باتیں نہ کرو بھائی۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ بین العبد والشرک ترک الصلاۃ۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب دیکھ لے تو نے شکلیں بھی ایسی بنائی جس طرح گستاخ رسول کی شکل اخبار میں چھپی ہے، اس طرح دیکھو تمہاری شکل بھی اسی طرح ہے۔ جس نے گستاخی کی ہے اس کا چہرہ بھی دیکھا ہے کہ کس کے ساتھ ملتا ہے، تم اسی چہرے کو پسند کرتے ہو۔ اور حالت یہ ہے نماز کے ٹائم میں کافر کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے، مومن مسلمان موحد اہل سنت اہل حدیث اور دیندار نامی گرامی مسلمان کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف۔ تمہاری دکان میں کامیابی نہیں، تمہارے سامان میں کاروبار میں کامیابی نہیں، کامیابی تو ہے مالک کی بارگاہ میں آؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کل پوچھا جائے گا اذان سن کر بھول جانے والوں، کل پوچھا جائے گا ان السمع والبصر۔ بھائی باتیں نہ کریں، چھوٹے بچے کافی تھے باتیں کرنے کے لیے، آپ میری طرف توجہ کریں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا
تو نے سنا کیا تھا، دیکھا کیا تھا، دل و دماغ سے کیا سوچا تھا؟ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل کے جب جواب دینا ہے کہ مالک نے اتنی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پھر تیاری کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر نمازی بن جا۔ بھائیو، نماز کی دعوت عام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے، اے پیارے حبیب آپ اپنی سیرت بھی بتا دو، اللہ کے رسولوں کی زندگی بھی سمجھا دو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے جو کلام بھیجا وہ اسی انداز میں پہلی وحی آئی، میں تیرا اللہ تیرے ساتھ کلام کر رہا ہوں، کوئی الہ کوئی معبود نہیں، لبیک اللہ۔ اب حکم کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی، بس تو اس طرح کر، میری عبادت کر۔ اللہ تیری عبادت کس طرح کرنی ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ اور میری یاد کر۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن نہ ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور نہ ہی نماز یاد ہے۔ بڑے بڑے محبت رسول کا دم بھرنے والے نماز یاد نہیں کر سکے آج تک۔ یار لوگوں سے پوچھو، میری طرف دیکھ صوفی بھائی، کوئی نئی چیز آئے گی میں بتاؤں گا، آپ توجہ کریں، سیدھے ہو کر بیٹھو نا۔ جس طرح قرآن پڑھنے والے بیٹھتے ہیں اسی طرح سننے والے کو بیٹھنا چاہیے۔ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو یاد ہو رہا ہے؟ شاد بات ہے، مختصر۔ کیا سنا رہا تھا؟ کیوں بھائی؟ قرآن تو ہے، جو سنا رہا ہوں وہ بات بتاؤ نا۔ سیدھا ہو کر بیٹھ بھائی، کیا سنا رہا ہوں یاد ہو رہا ہے؟ بتاؤ بھائی، اس سے آگے تھوڑا سا چلے تو ہیں، آپ کا ساتھ نہیں ہے۔ اب تو علماء بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ پھر تو توجہ تو کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا سنا رہا ہوں بھائی؟ جب سے ہمارے گھر سے نماز نکلی، اللہ اکبر، جب سے ہمارے گھر سے قرآن کی تلاوت کا خاتمہ ہوا، نہ ہمارے کاروبار میں برکت ہے، نہ عمر میں برکت ہے، نہ دل دماغ میں راحت و سکون ہے۔ حبیب کریم فرماتے ہیں کوئی کتنا ہی پریشان کیوں نہیں، پریشانی کا حل یہ ہے وہ آئے وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پریشانی کا حل دیکھ لو، اللہ کے قرآن کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی طرف، رسولوں کی طرف قرآن بھیج کر اعلان فرمایا، لوگوں دیکھو تو صحیح، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی۔ مالک کریم نے دنیا والوں کو سکھایا ہے، اللہ کا پیارا خلیل ہے، رب جلیل کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہے، رب اجعلنی، اے پروردگار بنا مجھے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی محی الدین صاحب ٹائم بتا دینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة
پروردگار بنا مجھے، جواب ملتا ہے ہم نے اپنا خلیل تو بنایا ہے، اور کیا بننا چاہتے ہو؟ اللہ بنا مجھے، ہم نے تو آپ کو اللہ اکبر 80 برس کی عمر کے بعد صاحب اولاد بنایا ہے، اور کیا بننا چاہتے ہو؟ رب جعلنی، اللہ بنا مجھے، کیوں؟ رسول کہہ رہا ہے مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نمازی بنا۔ پھر اللہ بارگاہ رب العالمین میں درخواست کر رہا ہے، اللہ کا پیارا خلیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہتا کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء۔ اللہ مجھے بھی نمازی بنائے، پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی نمازی بنا، اور میرے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء۔ اللہ میری اللہ اکبر اولاد کو بھی نمازی بنا، مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ کتنی پیاری بات سمجھائی جا رہی ہے، نہ ہم خود نماز پڑھتے ہیں نہ اولاد نماز پڑھتی۔ سوچو پیارے بھائیو، نہ آپ نماز پڑھتا ہے بندہ، نہ اللہ اکبر اس کا باپ نماز پڑھتا ہے، نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، سارے بے نماز گھر میں پڑے ہوئے ہیں، نماز کے وقت میں ایسے سوئے ہوئے ہیں جس طرح جانور ذبح ہو کر پڑے ہوئے ہوں، خراٹے لگا رہے ہیں۔ جب سونے کا وقت تھا، یہ سیر و تفریح میں، گفتگو میں، فنکشنوں میں، پروگراموں میں رکھے، اور جب نماز کا وقت آیا تو سونا شروع کر دیا۔ اب بے نماز کو سزا کیا ملتی ہے؟ دیکھو، ایک دنیا میں سزا مل رہی ہے کہ شیطان اس کے کان میں بول کرتا ہے۔ صبح کی نماز جس کی رہ جاتی ہے، شیطان اس کے کان میں نجاست ڈالتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے میں بھی بدبخت تھا، سورج نکل آیا۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ میں بھی بدبخت تھا، تو بھی میرا کلاس فیلو بن گیا، میں بھی ابلیس تھا، میں بھی اللہ کا باغی نافرمان تھا، تو بھی میرے ساتھ ملا، نہ تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر عز و نیاز کرنے والا بنا، نہ میرے ساتھ اللہ اکبر تو بھی مل گیا، نہ میں گیا نہ تو گیا۔ اب دیکھ لے کون ہے شیطان کا دوست، کون بنتا جا رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہوتے ہیں۔ میری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ لئیقہ عتیقہ رفیقہ محمدی کریم کی رفیقہ حیات فرماتی ہے، اللہ کے محبوب کریم کو میں نے ایک رات بستر سے غائب پایا تو میں تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا محبوب کریم اللہ اکبر مصلی پہ عبادت فرما رہے ہیں، اتنی لمبی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے کرتے قیام کرتے کرتے آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے۔ کتنی قیام کرتے ہیں اور اس طرح رو رہی ہے جس طرح تیز آگ پہ ہنڈیا اللہ اکبر آواز نکالتی ہے، اس طرح اللہ کی محبوب کریم بارگاہ رب العالمین میں رو رہے ہیں۔ تو محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور ادائے رسول سے کیوں تو اللہ اکبر دور رہتا ہے، رسول کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، احکامات کو چھوڑ دیتا ہے۔ رسول کریم تو عبادت اتنی کرتے ہیں پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے، کہاں؟ اور تو نے کھایا اتنا ہے تیرے پیٹ پہ ورم آ گئی ہے۔ آپ نے عبادت اتنی کی ہے کہ ان کے پاؤں پہ ورم آئی ہے۔ کٹن راتا مسلتے کھلوتیاں پیر سج جاون اللہ کھے نہ جاگتنا عبادت جہی ہوئے یا ایھا المزمل قم اللیل
نصفه أو انقص منه قليلا. وہ تو محبوب کریم نفلی عبادت اتنی کرتا ہے، قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے نفلی عبادت اتنی کرتا ہے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے تو فرضوں کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ اللہ قرآن کریم میں آپ کو حکم آیا ہے. کیسا حکم آیا؟ دیکھنا احکام قرآنی کو دیکھ لینا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اے حبیب کریم آپ بھی نماز پڑھیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے اہل بیت کو بھی نماز کا حکم دیں. کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. رسول کا گھرانہ جہاں پردہ کرتا ہے وہاں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں. ہمارے تو مرد بھی نہیں پڑھتے. غیر اہل حدیث لوگوں کو دیکھو، انہوں نے خواتین کے لیے تو نماز کا اہتمام ہی نہیں کیا. اتنا بڑا فریضہ ہے صرف مردوں پر فرض ہے. قرآن خواتین کے لیے بتا رہا ہے. اللہ کے رسول کی اہل بیت ازواج مطہرات طیبات و طاہرات نماز پڑھتی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اے محبوب اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھرانہ کو نماز کا حکم دیجئے، اہل بیت کو نماز کا حکم دیجئے. پھر حکم کیسا آیا؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے پہلی بات ہے گھروں میں قرار پکڑو، جب باہر نکلو تو اپنی اللہ اکبر اپنی زیب و زینت کو غیر محرم کے سامنے نہ دکھاؤ. دوسری بات یہ سمجھائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. بات سمجھائی جا رہی ہے. نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی بات بھی آئی، اللہ نماز و زکوٰۃ کی بات بھی آئی. دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے. دیکھ لو اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. فرمایا وَذِكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. قرآن کریم میں اور یاد کرو، آؤ یاد کرو کون کے ابراہیم علیہ السلام. رب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اب حق ادا نہیں ہوتا، ایک ایک جملے کی تشریح کروں، شارٹ بات عرض کرتا ہوں. دیکھنا اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا تو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے. اللہ کا خلیل اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کر رہا ہے. رسول خود مستری بنا ہوا ہے. آج جو کام کرے اس کے 18 نام رکھتے ہیں، اور بدبخت جو نکمے ہیں ان کو خان و سردار چودھری میاں راجہ اور رانا اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کو اعزازی نام شیخ اور ملک کہا جاتا ہے. دیکھو
رسول تعمیر کر رہا ہے کس چیز کو؟ تو تو دنیا کے محل تعمیر کرتا ہے. اللہ کا پیارا رسول خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہا ہے. جب تعمیر ہو جاتا ہے پھر دعا کرتا ہے ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللہ صرف ہم باپ بیٹا کو نمازی نہ بنا بلکہ جتنی لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی اپنے گھر کا احترام ڈال دے, انہیں بھی نماز کی اللہ شوق دے دے. رسول دعا کرتا ہے میرے لیے آپ کے لیے نماز کی, اور تیرا حال یہ ہے کہ تو نماز سے دور بھاگ رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کو بے موسم پھل عطا فرما. نمازیوں کے لیے میوہ جات ہیں, نمازیوں کے لیے دنیا میں اللہ اللہ اناج ہیں, میوہ جات ہیں, انعامات ہیں, پر دیکھ لیں تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں, دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں. پھر فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ قبول فرما, ہماری کاوش و کوشش قبول فرما. جو ہم نے کوشش کی ہے نہ تیرے بغیر کوئی سننے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے. اب التجا یہی ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا. مناسک قربانی, مناسک حج اور مناسک نماز. پہلے اللہ کا گھر بنایا, پھر فرمایا مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا. قدوسی لوگوں کی جماعت میرے خاندان میں سے, میری نسل میں سے, میری پشت میں سے پیدا فرما. پھر دعا یہ فرمائی اللہ وَأَرِنَا مناسکنا. اے مالک کریم تیرا گھر تو ہم نے بنایا ہے, اب مناسک عبادت بھی ہمیں اللہ اللہ مناسک عبادت بھی سکھا دے. ہمارے حبیب کریم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. کس وقت آئے؟ جب نماز فرض ہو گئی. کس وقت نماز فرض ہوئی؟ دیکھنا دیکھنا جتنے فرائض ہیں وہ سارے زمین پہ ہوتے ہیں, لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو معراج کرایا, سیر کرائی, پھر اعلان فرمایا اے میرے پیارے حبیب میں نے تجھے بلایا ہے, اب تجھے گفٹ بھی دی جا رہی ہے, انعام بھی دیا جا رہا ہے. دیکھنا دیکھنا اللہ کے قرآن سے پوچھ کر دیکھ لو, قرآن ہمیں سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جب پاک ذات نے سیر کرائی اپنے پیارے حبیب کریم کو, رؤوف الرحیم کو, سیر کے دوران اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ کہاں کی سیر کرائی؟ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. سدرۃ المنتہی پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ انعام ملتا ہے. جس طرح تیرے پاس کوئی
مہمان آئے تو تو اس کو اللہ اکبر اعزاز کے ساتھ اس کو گفٹ دیتا ہے، اس کو ہدیہ دے رہا ہے، تحفہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا، او لوگوں حج فرض ہوا، حکم زمین پہ آیا، اللہ زکوٰۃ فرض ہوئی تو حکم زمین پہ آیا، دنیا کے احکامات آئے تو حکم زمین پہ آیا، حقوق العباد کی باری آئی تو حکم زمین پر آیا۔ جب اللہ نماز کی باری آئی تو اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ بلا کر محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ کیا مشابہت اس گلے لالا رنگ سی، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور سب مل کر قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، حسن یوسف اور ہے، حسن محمد اور ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم 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 پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جس چمن میں بھائی جان میرا خیال کریں گا، قدم قدم پہ برکتیں۔ بعض اوقات میں کوئی بات کرتا ہوں نا، پھر وہ بھائی ناراض ہو جاتے ہیں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنا خیال کریں۔ پھر میں قرآن سنا رہا ہوں، آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی شان شان نہیں ہے۔ میرے محبوب کو اللہ نے سیر کرائی، کیسے سیر کرائی؟ قرب موسیٰ اور ہی، قرب محمد اور ہی، حسن یوسف اور ہے، حسن محمد اور ہے، قدم 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 پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جس چمن 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 میں محبوب میرے آ کے زلفاں کھولیاں لے چلی، باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کس کس بات کو سناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، پھر فرمایا اے اللہ کے پیارے حبیب 50 نمازیں کا تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کریم مالک کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، تخفیف ہوتے ہوتے، رعایت ہوتے ہوتے، کم ہوتی ہوتی 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اب امتیوں دیکھ لو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے 5 نمازیں تم نے پڑھنی ہے، 50 کا تمہیں ثواب اللہ عطا فرمائے۔ عرش والا تمہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں دیکھو تو صحیح، وَذِكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ۔ اللہ تیرے کلام پہ قربان جاؤں، تیری توحید کے نام پہ قربان جاؤں۔ اہل توحید کا اجتماع ہے، آج عزم اور عہد کرنے کا دن ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اگر مساجد میں آنا شروع ہو جائیں تو بے روزگاری بھی ختم ہو سکتی ہے، بیماریاں بھی دور ہو سکتی ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان مساجد میں 5 وقت کی حاضری نماز میں آ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اتنی راضی ہوگا کہ دنیا میں لوگوں کسی دنیا میں مشکل کو بھی اللہ آسان فرما دے گا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی چیز اللہ اکبر اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کرتی، لیکن جب التجا کرنے والا، دعا کرنے والا مالک کی بارگاہ میں آ کر روتا ہے
تو مالک فرماتا ہے تھا تو گنہگار، پر تیرے آنے میں دیر تھی، میرے معاف فرمانے میں دیر نہیں ہے۔ اعلان ہوتا ہے تیرے رونے میں دیر ہے، عرش والے کے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ وہ اللہ کے بندے دیکھو، سچے بندے دیکھو۔ وَذِكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور یاد کرو اس کتاب میں سے، اللہ کے خطاب میں سے، خطاب لا جواب میں سے، اللہ کی کتاب میں سے دیکھ لو اللہ کیا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ میں تو چاہتا ہوں ساری رات ایک مسئلہ بیان کروں، پر کس طرح کس کو سناؤں؟ جو لوگ سنتے ہیں تو ایماندار اللہ پر یقین کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اللہ لوگوں دیکھو، دشمن کو ناکام بنا دو۔ صبح اعلان ہو رہا ہو کہ اکاڑے کی مساجد میں لوگ اتنی نمازی آئے ہیں کہ اب اور مساجد تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ دیکھا نہیں عید کے دن جب ہم نکلتے ہیں کتنی بڑے اجتماع ہوتے ہیں، تو کہتا ہے میں احتجاج کر رہا ہوں۔ اگر تو رسول کے گستاخ کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا ہے تو اس انداز میں احتجاج دیکھ لے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ کے بندے کفن پہن کر ایک تہ بند ہے، ایک کفن کی چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے، مالک کی بارگاہ میں جا کر احتجاج کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کیوں اللہ کے محبوب کی بغاوت پہ اتراتے ہیں؟ ان کو پتا ہے اسی محبوب نے یہی طریقے سکھائے ہیں، اللہ کی عبادت سکھائی ہے، مالک کی بندگی سکھائی ہے۔ بندہ بندگی سے ہے، بندہ زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تم کو شکوا ہے، تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں۔ زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں۔ وَذِكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اور یاد کرو اس کتاب میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کو کیا یاد کرنا ہے؟ انہو کان صادق الوعد، پہلی بات سمجھائی وعدے کا سچا ہے، دوسری صفت سمجھائی وکان رسولا نبیا، رسول بھی ہے نبی بھی ہے۔ یہ معمولی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ اس کو بھول جاتی ہے، یہ کہتا ہے میں غریبوں کے ساتھ جا کر نماز پڑھوں، وہاں تو ہمارے اللہ اکبر معیار کے لوگ نہیں ہوتے، لیکن دیکھ لے معیار بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ وَذِكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبیّا، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، وعدے کا سچا بھی ہے، عقیدے کا پکا بھی ہے، پھر بھی اتنی صرف خود رسول نہیں، اس کا باپ بھی رسول ہے،
صاحبزادہ بھی ہیں جہاں تو بے شمار صاحبزادے، مولویوں کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، شولویوں کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، بڑے بڑے سادات نماز نہیں پڑھتے، دنیا کے کاموں میں شرک ہیں، اللہ کی عبادت میں بزدل ہو جاتے ہیں، اٹھے تو یار تھک جائیں گے، اتنی کون اللہ اکبر سستی کے مارے تمہیں تباہی کیوں مل رہی ہے، تمہیں ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ اصل وجہ یہی ہے تیری ناکامی کی کہ تو نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھ لیں وہ کانا، اور تھا وہ یامر، حکم کرتا اہلہ، اپنے اہل خانہ کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکات کا، وکانا عند ربہ مرضیہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور تھا میرا بڑا پسندیدہ، ایسا پسندیدہ ہے، ہک دے کسن دے شوق تو، گردن ذرا ہلدی نہیں، بے دے کوہن دا شوق ہے لیکن چھری چل دی نہیں، چھری تھئی مجبور ہے، اللہ چلن دیندہ نہیں، چھری تھئی مجبور ہے، قربانی اسماعیل دی رب تو تھئی منظور ہے، وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، اہلہ بالصلاۃ۔ وہ لوگوں اپنے اہل خانہ کو، بھائی میری طرف دیکھ، اہلہ بالصلاۃ، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، والزکاۃ، اور زکات کا آرڈر سنا رہے ہیں، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کا اتنی پسندیدہ ہے کہ رب العالمین نے چھری کا کام کاٹنا ہے، چھری کو حکم دیا تو نے خراش تک نہیں دینی، چلانے والا رسول ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر بھی کسی کو خراش نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ خیر جو بات سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل خانہ کو رسول تو نماز کا حکم دیتا ہے، جہاں ہمارے دوستوں کا حال یہ ہے، گھر میں جا کر بالکل بیچارے بزدل بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہیں لیکن مساجد میں جماعتیں ہیں، مساجد میں شور و غل ہے، مساجد میں نعرے ہیں، جلسوں میں، اور گھر میں جا کر اللہ کو پوچھے کہ جب سے بے پرد اور بے نماز خاتون کے ہاتھ کا کھانا تو نے کھایا ہے، تیری صحت میں کیا برکت رہی ہے اور تیری نیت میں کیا برکت رہی ہے؟ مجھے یاد ہے ہمارے استاد فضیلت الشیخ حافظ عبد الکریم صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے والد گرامی، ایک دن جمعے کا دن تھا اور کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے اپنا کھانا گھر سے لائے، 6 کلومیٹر دور آئے اور آ کر مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور کھانا کھا رہے ہیں۔ میرا بچپنا تھا، میں نے کہا انکل، چاچا جی، میں تازہ سالن، تازی روٹی ہوٹل سے لاؤں؟ تو جو وہ جواب دے رہے ہیں یہی ہمارے اہل حدیث، اہل الحدیث اور سلفی مسلمانوں کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹا وہ ہوٹل والے نماز پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کام کرتے ہیں، آدھے ہوٹل میں تو جہاد ہوتے ہیں، وہ تو اللہ اکبر نشاور چیزیں کھا کر حواس باختہ ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پاگلوں سے پکائے ہوئے کھانے کیا میں کھاؤں؟ اپنے اسلاف سے سیکھو کہ ایمانی غیرت کتنا ہے اور قرآنی غیرت کتنا ہے۔ قرآن سے پوچھ لو اللہ تعالیٰ کے اللہ پیارے کلام میں کیسے اعلان آئے، فی
جنتی یتساءلون عن المجرمین، بے نمازاں دے منہ کالے روز قیامت تھیسن کا معنی حسن، بے نمازاں دے منہ کالے روز قیامت حسن، ہاتھ زنجیر سیاہی منہ تے توک گلاں وچ پوسن، دھک فرشتے دوزخ کھڑسن آ کے کون چھڑے سی، شرع نبی تو منکر تھے کون شفاعت بھرسی، 70 غوطے ملسن، کیا سزا مل رہی ہے؟ 70 غوطے ملسن، 70 او بے نمازیو، شرم کرو، لحاظ کرو، حیا کرو، اللہ آپ بھی اپنی اولاد کو بھی، اہل خانہ کو بھی یہی سکھا دو کہ آج کے اللہ اکبر دینی پروگرام میں کم از کم اتنی تو بات لے کر جاؤ، بے نمازاں دے منہ کالے روز قیامت حسن، ہاتھ زنجیر سیاہی منہ تے توک گلاں وچ پوسن، دھک فرشتے دوزخ کھڑسن آ کے کون چھڑے سی، شرع نبی تو منکر تھے کون شفاعت بھرسی، 70 غوطے ملسن کارن ایک رکعت، 70 وریاں دا ایک غوطہ استیود نہ گھٹ، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، غی ایک مقام مریلا، دوزخی اس تو ڈر دے، زانی لوتی اس وچ راسل بن توبہ جو مردے، اور جو کوڑ گوائیاں دیندے نالے آنکھ نکالے، بے نماز شرابی ڈالے جاسن سارے، قرآن کریم کا ترجمہ سنا رہا ہوں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا۔ ایسے بڑے بڑے موحدین اور مسلمانوں کی اولاد آئی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اپنی منمانی کی، اپنے کاروبار چمکائے، اپنی دنیا کی چہل پہل کی طرف دوڑ گئے، دنیا کی دوستیاں نبھائیں، یہ نہ دیکھا کہ میں بیٹا کس کا ہوں، میں اس تہجد گزار کا بیٹا ہوں جس کو ظہر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، لیکن لوگوں دیکھو تو صحیح کہ اتنی لوگ اللہ اکبر دینداروں کی اولاد پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو شرم آنی چاہیے، تیرا دادا، تیرا نانا ابو، تیرا والد گرامی، تیری دادی اماں، تیری نانی اماں اتنی دیندار اور تو اتنی بے دین ہے، تیرے گھر میں گانوں کی آواز ہے، قرآن کی آواز نہیں ہے، بے دینی کے ڈانس ہو رہے ہیں، تیرے اللہ اکبر گھر میں حدیث کی آواز نہیں ہے، سن لے کل قیامت کے دن ہوگا نہ خلف پیش ہو جائیں گے، کون؟ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، غی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ دیکھو بے نماز کس کا کلاس فیلو ہے، بے نماز فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نماز حامان کے ساتھ ہوگا، بے نماز شداد کے ساتھ ہوگا، بے نماز نمرود کے ساتھ ہوگا، بے نماز کا انجام وہی ہے جو فرعون کا انجام ہے، بے نماز کو اللہ اکبر قیامت کے دن وہی جگہ ملے گی جو بڑے بڑے کافروں کو ملے گی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑا ہے۔ آج توبہ کرنے کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دن ہے، آؤ تو صحیح، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مالک کریم کی بارگاہ میں کوئی دیر نہیں، تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ آخری بات سنو اور پھر بات ختم ہوتی ہے۔
زیادہ وقت نہ ہو جائے. دیکھنا یہ جذبات کی بات نہیں کر رہا، حق کے اظہار کی بات کر رہا ہوں، آپ سے پیار کی بات کر رہا ہوں. جو بھائی نے عنوان ذمہ لگایا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں چلو کچھ حصہ تو بیان ہو جائے. اب انجام کیا ہے بے نماز کا؟ انجام پہ پہنچتا ہے. پہلے اہمیت آپ کو سنائی ہے، فضیلت سنائی ہے، اب انجام بھی دیکھ لو. فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ بہشت میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ ہمارے وہ مجرم ساتھی کہاں ہیں؟ آج وہ کہاں چلے گئے جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے؟ یتساءلون عن المجرمین. اب جنتی مجرموں سے سوال کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر. او بھائیو تم یہاں سقر میں، جہنم میں، عذاب میں، مصیبت میں، دلدل میں کیسے پھنس گئے ہو؟ کیسے پھنسے ہو؟ جس طرح لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں سیلاب کیسے آیا، مصیبتیں کیسے آ رہی ہیں، اس کے سبب کیا ہیں؟ وہاں لوگوں دیکھو تو صحیح، کل قیامت کے دن بھی پوچھنے والے پوچھتے ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین. او مجرموں یہ بتا دو آج جہنم میں تمہارے جانے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ جواب جو دیتے ہیں تو یاد کر لیں. قالوا لم نک من المصلین. کہتے ہیں گل وچ توک جہنم والے اتے ہتھاں وچ ہاتھ گھڑیاں، آپس اندر گلاں کر دے اساں نمازاں مول نہ پڑھیاں. یتساءلون عن المجرمین. آج عہد کرنا چاہیے مالک کی بارگاہ میں، قرآن کو یاد کر لے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. انبیاء سارے نمازی، انبیاء سارے نمازی، اولیاء تمام کے تمام نمازی، ائمہ دین تمام کے تمام سارے کے سارے نمازی، بزرگان دین سارے کے سارے نمازی، صحابہ کرام سارے کے سارے نمازی، اہل بیت سارے کے سارے نمازی. وہ سارے نمازی ہیں، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ لے دیکھ لے او بے نماز، دیکھ لے کل قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا اور تو کہاں چاہے گا. اللہ اللہ دیکھ لے کل قیامت کے دن تیرا انجام کیا ہے. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن تو کہاں پہنچے گا کہ جب تو نے نماز نہیں پڑھی؟ وہ اللہ والے سارے کے سارے نمازی. اچھا نمازی کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی سوچا ہے؟ آخری بات سنا رہا ہوں. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالی نے انبیاء کو، اولیاء کو، اتقیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو، نیک صالحین کو، بزرگان دین کو، اہل بیت کو، سب کو نمازی اس لیے بنایا تاکہ دنیا میں پتا چلے شہزور کون ہے اور کمزور کون ہے. جو خود دوسرے کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ سجدے کا حقدار نہیں ہوتا. جو دوسرے کی بارگاہ میں جا کر روتا ہے جندہ جمنا جندہ جینا جندہ پینا جندہ کھانا جندہ دکھ سکھ دے وچ رہنا نہیں حاجت روا دا کف قبیلہ پیوت ماں ہوندا جیرا ہر فیل ہر کم وچ سڈے رب کو کرے زاری
ہووے سجدے دے وچ اکھیاں کنوں ہنجوں تھی من جاری ہووے سجدے دے وچ اکھیاں کنوں آنسوں تھی من جاری فتح نصرت جندے ہاتھ وچ نہیں طالب دعا ہوندا جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا جہتے خود مشکلاں آمن نہیں مشکل کشا ہوندا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين